محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجرات اور اس کی تفسیر کے سلسلے کا جو ہے تیسرا تقریباً جو ہے جلسہ آپ کی خدمت میں. سورہ حجرات کی پہلی آیت اور اس کے سلسلے میں جو ہے کچھ تفسیر جو علماء نے ذکر کی ہے آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے اس جلسے میں جو ہے پیش کریں گے. سب سے پہلے آیت شریفہ کی تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے صاحبان ایمان، اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھ جاؤ. اللہ سے پرہیز کرو، اس کام سے پرہیز کرو، خوف خدا دل میں رکھو. بے شک اللہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. اس آیت شریفہ میں جیسے کہ ہم نے کل عرض کیا تھا، انسان کو اللہ اور رسول پر فکر، نظریے، کردار، رفتار میں پیشی لینے سے، آگے بڑھنے سے جو ہے منع کیا گیا ہے. جو حد، جو حدود خدا اور اہل بیت نے معین کیے ہیں، اسی حد اور حدود پر باقی رہنے میں ہماری کامیابی ہے. صلوات شعبانیہ جو طول ماہ میں ہم نے یہاں پر قرات کی، اس کا ایک جملہ ہے کہ الفلک الجاریۃ فی اللجج الغامرہ یأمن من رکبها ویغرق من ترکها المتقدم لهم مارق. یہ جملہ جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے آگے بڑھ گیا دین سے خارج ہو گیا. اگر کسی انسان کا نظریہ، کسی انسان کی چاہت، کسی انسان کا کردار اہل بیت کے کردار سے، اہل بیت کی چاہت سے اور اہل بیت کے نظریے سے آگے چلا جائے تو بے دین ہو جائے گا. ہر انسان کی، تمام مخلوق کی، ما سوا اہل بیت کے علاوہ سب کا نظریے جہاں پر جا کے ختم ہو جائیں وہ اہل بیت کا نظریہ ہے. سب کی چاہتیں جہاں پر جا کے ختم ہو جاتی ہیں وہ خدا کی چاہت ہے اور اللہ اور رسول کی چاہت ہے. اس سے آگے ہمیں نہیں ہونی چاہیے، اس سے آگے ہماری چاہت نہیں ہونی چاہیے اور اس سے آگے ہمارا نظریہ نہیں ہونا چاہیے اس آیت شریفہ کی تعلیمات کے مطابق. اسی لیے زیارت جامع کبیرہ میں ایک فقرہ ہے وَفَصْلُ الْخِطَابِ عِنْدَكُمْ، یعنی آخری نظریہ، سب نظریے جہاں پر جا کر گھٹنے ٹیک دیں وہ اہل بیت کا نظریہ ہے. سب چاہتیں جہاں پر جا کے سجدہ کر دیں، جہاں پر جا کے ختم ہو جائیں، سب کی چاہت ہے کہ ہماری چاہت کچھ نہیں ہے، وہ اہل بیت کی چاہت ہے. اگر اہل بیت کی چاہت سے آگے چلے جائیں یا اہل بیت کے نظریے سے ہمارا نظریہ جو ہے اللہ اور رسول کے نظریے سے آگے چلا جائیں تو یہ جو ہے خطرناک ہے. جیسے کہ زیارت جامع کبیرہ میں اور صلوات شعبانیہ میں ذکر کیا ہے، انسان بے دین ہو جائے گا اگر اپنا نظریہ اہل بیت کے اور خدا کے نظریے سے سامنے رکھ دیں. بہت ہی نازک مرحلہ ہے، اس سے جو ہے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. اب ہم دیکھیں کہ اہل بیت سے نظریے اور چاہتوں میں ہمارا جو ہے کس طریقے سے ہم پیشی لے سکتے ہیں. خداوند عالم نے کچھ ہم لوگوں سے چاہا ہے، کچھ ہم سے طلب کیا ہے. فروع دین کی شکل میں 10 چیزوں کو واجب ہمارے سے طلب کیا ہے. اگر ان چیزوں کے بارے میں ہم بے توجہی کریں تو مقدم ہو جائیں گے اہل بیت اور رسول سے، دین سے خارج ہونے کا خطرہ لاحق ہو جائے گا. اگر پیچھے رہ جائیں تب بھی بربادی ہے. جو فروع دین ہمارے لیے مشخص کیے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنے میں ہماری کامیابی ہے. خدا نے ہم سے روزہ چاہا ہے، روزے کے شرائط، روزے دار کے شرائط تمام معین کیے گئے ہیں. اگر ان شرائط سے ہٹ کر ہم کوئی شرط بنا لیں اپنے لیے اور کہیں کہ نہیں میرے لیے روزہ واجب نہیں ہے تو یہ اللہ اور رسول سے آگے بڑھ جانا ہے. اس لیے کہ 4 چوب معین کی گئی ہے، 4 دیواری اس کی معین کر دی گئی ہے کہ روزے کے کیا شرائط ہیں، روزے دار کے کیا شرائط ہیں، بیمار روزے دار کے کیا ہیں، مسافر روزے دار کے کیا ہیں، میزبان روزے دار کے کیا ہے، صحیح روزے دار کے کیا ہے، ٹائم کب سے ہے، کب تک ہے، یہ سب معین کر دیا گیا. اب کسی سوال کی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم خود اپنے لیے کوئی قانون بنا لیں تو یہ اللہ اور رسول کے قانون سے آگے ہمارا قانون پہنچ جائے گا اور بے دین ہونے کا خطرہ لاحق ہو جائے گا. نماز کا مسئلہ بھی اسی طرح سے، صدقے کا مسئلہ بھی، دوسرے واجبات کا مسئلہ بھی اسی طرح سے. پروردگار عالم انسان کو حکم دے کر کچھ چیز کو انجام دینے کے لیے اور کچھ چیز سے رکنے کو کہہ کر انسان کا امتحان لیتا ہے. دیکھیں کہ انسان اس کام میں ہمارے ساتھ چلتا ہے یا آگے بڑھ جاتا ہے یا پیچھے رہ جاتا ہے. 2 شکل میں، 2 صورتوں میں انسان کی بربادی ہے، ایک صورت میں کامیابی.
اب خداوند عالم کسی انسان کو مال دے دے، مال دینے کے بعد خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ مال جب تجھے دے دیا ہے، مومنوں کی علامت، متقیوں کی علامت جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں ذکر کی گئی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے یہ لوگ انفاق کرتے ہیں۔ یہ متقی انسان کی نشانی ہے، متقیوں کی نشانی جو خدا نے ان کو دیا ہے ان میں سے انفاق کرنا۔ خدا نے کہا میں تجھے مال دے رہا ہوں، پورا بھی نہ دے دے تو، 1/5 حصہ جو تیرے لیے ضرورت سے بڑھ کر آ گیا ہے اس کو خدا کی راہ میں کچھ دے دے۔ اب یہ خدا کا حکم ہے کہ دے دے، انسان کا نفس کہتا ہے کہ نہ دے۔ اگر انسان خدا کی مانتے ہوئے دے دے گا تو خدا کے ساتھ چل رہا ہے، اگر اپنے نفس کی مانتے ہوئے نہیں دے گا تو پھر پیچھے رہ گیا، برباد ہو جائے گا دینی لحاظ سے۔ اب یہاں پر اس کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا، جب اس کی آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا کہ آباد ہو کے آئے ہیں یا زندگی جو ہے نابود کر کے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے، اگر خداوند عالم کسی کو کوئی مقام یا منصب دے دے تو خدا نے کہا یہ منصب کا تقاضا یہ ہے کہ عدالت سے کام لے۔ اگر انسان اپنے انفرادی اور نجی فوائد کو صرف نظر کرتے ہوئے اجتماعی فوائد کو ذہن میں رکھ کر عدالت سے کام لے گا تو یہ خدا کے ساتھ چل رہا ہے، رسول کے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر اپنے فائدے کے لیے لوگوں پر ظلم کرے گا تو پھر یہ خدا کے آگے ہو گیا ہے اور یہ بے دین ہو جائے گا، دین سے خارج ہو جائے گا۔ اس طریقے سے پروردگار عالم ہمارا امتحان لے گا۔ انسان کے نظریاتی یعنی نظریے میں بھی انسان کا کبھی کبھی جو ہے انسان خدا اور رسول سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کہہ بیٹھتے ہیں، مشہور واقعہ ہے یہ کہ اس لیے کہ ہم مصالح و مفاسد، ہماری فکریں محدود ہیں، ہماری محدود فکر اس دنیا کے مصالح و مفاسد سے آگاہ نہیں ہے، تو یہاں پر ہماری فکر محدود ہے تو ہم فکر کرتے بھی ہیں تو محدود فکر کرتے ہیں۔ خدا کی فکر نامحدود ہے، خدا نامحدود ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز تو مسلم ہے کہ ایک گاڑی بنانے والا بہتر جانتا ہے کہ گاڑی کے لیے کیا بہتر ہے، یا گاڑی بہتر جانتی ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے؟ گاڑی بنانے والا بہتر جانتا ہے کہ اس گاڑی کے صحیح چلنے کے لیے، اس کی زندگی کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز ضروری نہیں ہے۔ تو جو خدا ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم کو خدا نے پیدا کیا، ہم پیدا ہونے والے ہیں، خدا پیدا کرنے والا ہے، تو پیدا کرنے والا بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ کبھی کبھی بارش ہو جائے تو ہماری شادی کے خاطر کہہ دیں گے اگر بارش نہ ہوتی تو اچھا تھا، اس لیے کہ ہمارے گھر کا جو ہے یہاں پر تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کا نقصان اس میں ہوگا اس کا ہم کو کوئی خبر نہیں ہے ایک بارش کے نہ ہونے سے، لیکن ہماری فکر محدود ہے تو ہم ہمارے سرکل کے اندر، ہمارے دائرے کے اندر ہم فکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارا نظریہ خدا کے نظریے کے مقابل میں آ جائے گا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے بارش بہتر ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ یہ نہیں ہونے چاہیے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں بیٹیوں کو الگ الگ شہروں میں اس نے شادی کروائی اور الگ الگ کام کرنے والوں سے۔ ایک دن ارادہ کیا باپ نے کہ جاؤں اپنے بیٹیوں سے ملاقات کروں، تو پہلے بڑی بیٹی کے گھر گیا۔ بڑی بیٹی کا شوہر جو ہے گھڑے وغیرہ بناتا تھا مٹی کے، اب اس نے کچی مٹی سے گھڑے بنا کر سوکھنے رکھے تھے۔ تو آنے کے بعد باپ سے بیٹی نے کہا کہ بابا جان دعا کیجئے گا کہ میرے شوہر نے جو ہے یہ مٹی کے گھڑے بنا کے جو ہے سوکھنے کے لیے رکھ دیے، کہ خدا کرے بارش نہ آئے، لیکن بارش آئے گی تو مٹی ہے پگھل جائے گی، پھر یہ ساری محنت میرے شوہر کی جو ہے بیکار ہو جائے گی۔ کہا کہ بیٹی دیکھیں گے انشاءاللہ جو ہے دعا کریں گے تمہارے لیے کہ بارش نہ ہو۔ اب یہ چھوٹی بیٹی بڑی بیٹی کے گھر سے چھوٹی بیٹی کے گھر آیا۔ چھوٹی بیٹی کا شوہر زراعت کرتا تھا اور اس نے دانا بویا تھا۔ کہا کہ بابا جان میرے لیے دعا کریں، میرے شوہر نے دانا بویا ہے، اگر بارش نہیں آئے گی تو یہ دانے نہیں اگیں گے، ساری محنت میرے شوہر کی ضائع ہو جائے گی۔ تو باپ نے کہا کہ پروردگارا، بڑی بیٹی کی چاہت وہ، چھوٹی بیٹی کی چاہت یہ، درمیان میں تو بہتر جانتا ہے کہ بارش ہونا ہے یا بہتر نہیں ہونا ہے۔ اگر میری بڑی بیٹی سے محبت زیادہ کروں گا چھوٹی بیٹی کا نقصان، اگر چھوٹی بیٹی کے لیے دعا کروں گا بڑی بیٹی کے لیے نقصان۔ تو یہاں پر میری فکر ختم ہو گئی، اب تو بہتر جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ تو ہمارا نظریہ محدود ہوتا ہے، ہمارے خانوادے، ہمارے گھر، ہمارے رشتہ داروں کے حد تک ہوتا ہے، لیکن خدا جو ہے سب انسانیت کی فکر ہوتی ہے، سب انسانیت کے بارے میں یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم تو اگر ہم نمونے کے لحاظ سے دیکھیں کہ انسان نظریاتی لحاظ سے اگر کچھ خدا اور رسول سے آگے کیسے بڑھ جاتا ہے اور کس طریقے سے اس میں نابود ہو جاتا ہے۔ انسان کبھی کبھی اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے اللہ اور رسول کے نظریے سے بھی آگے نظریہ پیش کر دیتا ہے۔ مثال 2-3 تاریخ میں مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ پیغمبر اسلام کو خدا نے حکم دیا میدان غدیر میں کہ اے رسول جو ہم نے تمہیں پہنچایا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔
رسول خدا نے بھی مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں کے سامنے من کن تو مولا فہذا علی مولا کہہ کے علی ابن ابی طالب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا. رسول کی آنکھ بند ہوئی. اصحاب رسول کے تشیع جنازہ میں مصروف ہیں. کچھ لوگوں نے سقیفہ میں بیٹھ کے شروع کیا کہ بھائی خلافت کا مسئلہ کیا کریں. خلیفہ دوم نے کہا کہ رسول خدا نے تو کہہ دیا ہے کہ علی، لیکن میری نظر میں علی صحیح نہیں ہے. رسول اور اللہ کی نگاہ سے، نظریے سے جب انسان کا نظریہ آگے بڑھ جاتا ہے تو ایسے کہا کیوں؟ کہا کہ علی نے بہت سارے جنگوں میں بہت سارے کے بڑوں کو مار دیا ہے. اب علی کو خلیفہ بنا دے تو بہت سارے لوگ ان کے مخالف ہو جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ابو بکر کو بنا دیا جائے، نہ کسی جنگ میں کھڑا نہ کسی کو مارا. اب سب سے محبت رہے گی، سب سے لگاؤ رہے گا، یہ خطرہ پیش نہیں آئے گا. دوسری بات، علی جوان ہے. پہلے خلیفہ جو ہے تھوڑا سا سن رسیدہ ہے، تجربہ زیادہ ان کے پاس، وہ بہتر چلا لیں گے. علی کے پاس ابھی تجربہ نہیں ہے. اب یہاں سے خلیفہ دوم نے اعلان کیا کہ میری سمجھداری اللہ اور رسول کی سمجھداری سے زیادہ ہے. اللہ نے اعلان کیا کہ علی، یہ کہہ رہا کہ میرے نظر میں علی نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ اور رسول کے نظریے سے اپنا آگے نظریے بھیج دے تو المتقدم لہم مارق ہو جائے گا. جو تمہارے سے آگے بڑھ گیا وہ دین سے خارج ہو جائے گا. اب یہاں پر جب اس نے سن کا مسئلہ کہہ کے جب اس کی خلافت کو تصویب کر دیا گیا، ڈکلیئر کر دیا گیا کہ پہلے خلیفہ بن گئے ہیں، تو لوگوں سے بیعت لینے کے لیے خط لکھا گیا. جب اس کے ابو بکر کے باپ کو ابی قحافہ کو خط لکھا گیا کہ بابا جان مجھے خلیفہ لوگوں نے انتخاب کر لیا ہے، کہ معیار اس لیے یہ معیار رکھیں کہ میں سن رسیدہ ہوں، میرا سن زیادہ ہے، تجربہ میرے پاس زیادہ ہے. تو باپ نے جواب میں لکھا کہ بیٹا اگر تیری سن زیادہ ہے تو میں تو تیرا باپ ہوں، تیری سن سے زیادہ میری سن زیادہ ہے. اگر سن معیار ہے تو میں تیرا باپ ہوں، مجھے دینا چاہیے، تجھے کیوں مل رہا ہے؟ یہاں پر سن کا معیار جو ہے پہلا مخالف جو اس کا. دوسرا جو اسی کے تقریباً جو ہے مقدم ہونے کے سلسلے میں ہے، جب سے اللہ کی طرف سے اذان کہنا جو ہے شریعت میں داخل کی گئی اذان، اس وقت سے اذان کی شکل میں تمام مورخین نے لکھا ہے کہ حی علی خیر العمل تھا. مولا رسول اسلام کا پورا زمانہ گزر گیا جب مؤذن اذان کہتا تھا تو حی علی خیر العمل کہتا تھا. پہلے خلیفے کے دور میں بھی پورے خلافت کے دور میں حی علی خیر العمل کہا گیا. جب دوسرے خلیفے کا دور آیا، مؤذن نے شروع کیا حی علی خیر العمل، تو اس نے کہا کہ آج کے بعد نہ کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم حی علی خیر العمل کہہ کے نماز کی طرف بلاؤ گے تو لوگ جہاد کو چھوڑ دیں گے. لوگ کہیں گے خیر العمل جہاد نہیں، نماز ہے، نماز کی طرف دوڑو، جہاد کو چھوڑو. آج ہم کو جہاد میں فوجیوں کی بہت سخت ضرورت ہے، تو حی علی خیر العمل نہ کہو. آج کے بعد نماز میں اذان میں جو ہے حی علی خیر العمل نہ کہنا. اللہ نے کہا کہو، انہوں نے کہا نہ کہو. یہ اللہ کے نظریے سے اپنا نظریہ آگے بڑھ جانا ہے. آخری نمونہ اس کے لیے جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ جو صبح کے اذان میں اہل سنت کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ خلیفہ دوم سو رہے تھے گھر میں، مؤذن نے اذان دینا شروع کیا، دیکھا کہ یہ اٹھ نہیں رہے ہیں، گیا سراہنے کھڑا ہو گیا، یہاں جہاں یہ سو رہے تھے سراہنے کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ تک آگے بڑھ گیا. حی علی خیر العمل تو انہوں نے نکال دیا تھا، حی علی خیر العمل تو نہیں. اب دیکھا کہ اذان ختم ہونے میں تھوڑا سا مثلا جو ہے 2 جز باقی رہ گئے ہیں، اب یہ اٹھ نہیں رہے ہیں. تو اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، سونے سے بہتر نماز ہے، سونے سے بہتر نماز ہے. تو انہوں نے اپنی آنکھ کھول دی، کہا دیکھا کہ یہ بلا رہے ہیں مجھے. یہاں پر اللہ کے جو جملات تھے، اللہ سے اللہ اکبر سے لے کر حی علی الفلاح تک اللہ کے جملے، اللہ کے جملوں کی سے ان کی نیند ہوشار نہیں ہوئی. جیسے یہ غلط جملہ آ گیا جو اذان میں نہیں تھا، ان کی نیند ہوشار ہو گئی. جب جو حق سن رہے تھے حق پر ان کے کان نہیں کھلے، جب باطل سنا تو باطل پر ان کے کان جگ گئے اور کھل گئے. اسی لیے ان کو جو کہا جاتا ہے، شاید یہ مؤذن بھی جو ہے ایک چیز کی طرف ہمیں بتانا چاہ رہا تھا کہ دوسرے خلیفہ کو فاروق کہتے ہیں. فاروق کا معنی ہے حق اور باطل میں جدائی کرنے والا، فاروق. تو یہاں پتا چل گیا کہ یہ حق کو جدا کر رہے ہیں یا باطل کو جدا کر رہے ہیں. جب حق کو سن رہے تو اٹھ نہیں رہے تھے، جب باطل کو سنے تو اٹھ گئے. تو پتا چلا کہ اس طرف کے یہ فاروق ہے، اس طرف کے فاروق نہیں ہے جہاں حق کا یہ ہوتا. اب یہیں سے ہمیں ایک بات کا معلوم ہوتا ہے کہ جناب علی اکبر جو حق سننے والے کان تھے یہاں نہیں سنے، جو باطل سننے والے کان تھے انہوں نے سن لیا. جناب علی اکبر کی اذان جب کربلا میں گونجی تو کچھ لوگ آ گئے،
تو دوسرے لوگوں کا نہ آنا یہ بات بتا رہا تھا کہ حق سننے والے کان نہیں تھے. اگر حق سننے والے کان ہوتے تو حر کی طرح سب آ جاتے. جس طرح سے حق کی آواز جہاں بلند ہو، آواز سن کر آ گئے حر، تو اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی آ جاتے اگر یہ لوگ حق کی آواز سننے ہوتے. تو یہاں پر جیسے ہی انہوں نے یہ سنا الصلاۃ خیر من النوم، تو انہوں نے کہا کہ اچھا جملہ ہے، اس کو اذان میں ڈال دو. خدا نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا، جو اللہ اور رسول دے دے اس کو لے لو، جو اللہ اور رسول نے منع کیا اس سے رک جاؤ. ابھی ہمیں اہل سنت بتائیں کہ الصلاۃ خیر من النوم اللہ نے دیا ہے یا رسول نے؟ نہ اللہ نے دیا ہے یا رسول نے. خلیفہ دوم کی دین ہے جو انہوں نے جو ہے تھامے رکھے ہیں، اور یہ اللہ اور رسول کے آگے بڑھ جانے کے برابر ہے. اس طریقے سے ہمیں یہ سبق ملا. پہلے آیت میں یہ اعلان کیا، یہ خدا نے ہمیں تعلیم دی کہ اپنے دینی امور میں چاہے وہ نظریاتی لحاظ سے ہو، چاہے کرداری لحاظ سے ہو، چاہے چاہت کے لحاظ سے ہو، ہماری چاہتیں اللہ اور رسول کی چاہت سے آگے نہیں جانی چاہیے. ہمارے نظریے اللہ اور رسول کے نظریے سے آگے نہیں جانا چاہیے، اور ہمارے چاہتیں اور ہمارے کردار اللہ اور رسول کے کردار سے آگے نہیں جانا چاہیے. یہ پہلی آیت ہے جو سورہ حجرات میں پروردگار عالم نے جس کی تعلیم دی ہے. اسی سلسلے میں ایک سوال مومنین کے لیے جو بھی جواب دینا چاہیں، ایک درخواست ہے کہ آپ لوگ جو اعلان کریں جواب دینے کا، جواب شروع نہ کر دیں، اس لیے کہ کوئی ہاتھ اٹھا دیتا ہے، کوئی بولنا شروع کر دیں تو ممکن ہے جو مثلا ایک دوسرے آدمی ایک مومن جو آپس میں ناراض ہو جائیں، کسی کو موقع دیں کسی کو موقع نہ دیں. آپ اعلان کریں صرف اس بات کا کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اعلان کا ہم جواب دیں گے تو انشاءاللہ جس سے بھی پوچھا جائے وہ جواب دیں گے. سوال یہ ہے کہ نظریاتی لحاظ سے ایک مثال پیش کریں کہ جو اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کے برابر ہے. نظریے کے لحاظ سے کس طریقے سے ہم اللہ اور رسول کے آگے بڑھ گئے. 3-4 نمونے ہم نے پیش کیے. ایک نمونہ جو ہے کوئی جی عمر فاروق کے 3 نمونے ہم نے ذکر کیے. ایک نمونہ جو ہے جو کہ اذان میں حی علی خیر العمل کو ہٹانا اللہ اور رسول کے آگے بڑھنے کے برابر ہے. الصلاۃ خیر من النوم کا اور خلافت کا مسئلہ جو اللہ اور رسول نے معین کیا تھا انہوں نے معین نہیں کیا. صلوات پڑھ رہے محمد و آلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ.